گھر چھوٹا ہو یا بڑا، اپنا ہو یا نہ ہو، گھر کی صفائی ستھرائی، کچن کی کلیننگ، یہ سب جو ہے نا آپ کے رویے کے اوپر ایک بہت اچھا سا اثر، پازیٹیو اثر ڈالتی ہے۔ میں نے بہت سے لوگ ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے گھر تو کسی نے آنا نہیں تو ہم گھر کیوں صاف کریں، جب آئیں گے ہم تب کریں گے، اچھا ہم سے ہوتا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا میں نے بڑے لوگوں میں یہ چیزیں دیکھی ہیں۔ میری یہ نہیں سمجھ آتی ہے آپ نے گھر کو صاف رکھنا ہے، آپ نے خود کو صاف رکھنا ہے، کسی کے دکھانے کے لیے رکھنا ہے، یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں آپ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہے مائی یوٹیوب فیملی۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا جو میرے نیو سبسکرائبرز ہیں وہ مجھے بتا دیں میسیج میں، اور جو میرے پرانے ہیں وہ تو میرے چل ہی رہے ہیں۔ آج جو ہے گھر کی کلیننگ، اور میں نے جو ہے اس ویک میں ہم نے کیا اسپیشل کھایا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میں آپ کے ساتھ ایک جوائنٹ فیملی میں جو باؤنڈری سیٹ کرنی ہوتی ہے اس کے بارے میں جو ہے نا میں کچھ آپ سے ڈسکشن کروں گی، گفتگو ہوگی۔ اچھا سیٹ باؤنڈریز کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت سے لوگ اس کو نیگیٹو لیں گے یا اس کو منفی چیزوں میں لے کر جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ ہمیں جو ہے نا رویہ جو ہے وہ مطلب کہ غلط مس گائیڈ ہو رہا ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ کسی کو یہ چیز اگر میری صحیح نہیں لگتی وہ بے شک بھلے میرے چینل کو نہ دیکھیں، میں پہلے سے کہہ رہی ہوں، اور نہ سبسکرائب کریں بے شک، اور کیونکہ میں صرف ایک سیٹ باؤنڈریز کری ہوں، ایک میانہ روی، ایک جو ہے نا اچھی اور پرفیکٹ، جو رشتے میں آپ کی ایک جان ڈال دے، وہ والی سیٹ باؤنڈریز جو آپ کے رشتے میں۔ یہ تو ایک جوائنٹ فیملی کی بات ہے۔ بہت سے کئی جگہوں پہ الگ سے بھی یہ چیزیں، بہت سے مسائل ہیں۔ الگ والے سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کا ہے، اور جو جوائنٹ فیملی والے اکثر کہتے ہیں الگ جو رہ رہے ہیں وہ صحیح ہیں۔ الگ جو رہ رہے ہوتے ہیں ان کے اپنے بہت مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ فلاں خوش ہے، ہر کوئی اپنی جگہ اپنی جگہ پہ وہ جنگ لڑ رہا ہے۔ زندگی سب کے لیے سیم نہیں ہوتی، اللہ نے کسی کو بھی ہر چیز نہیں دی ہوتی، سب کو سب کچھ دیا ہوتا ہے پر ان کو ذہنی سکون نہیں دیا ہوتا۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں نیگیٹو چیزیں رہتی ہیں۔ سب کو کچھ بھی نہیں دیا ہوتا، وہ پھر بھی پرسکون رہتا ہے۔ سیٹ باؤنڈریز، جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا تو سب کچھ تو شروع میں سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ساری چیزیں بدلنی شروع ہو جاتی ہیں، کچھ اپنے رویے سے، کچھ ان کے رویے سے۔ کہیں پہ جو ہے نا معاملات کس طرح کے ہوتے ہیں میں آپ کو شروع میں بتا دوں۔ کہیں پہ آپ کی بھابیاں آپ کے ساتھ صحیح نہیں رہتی، کہیں پہ سسرال والے صحیح نہیں چل رہے ہوتے۔ یہ تو چلو ایک الگ سے بات ہوگی، لیکن میری آپ سے جو پوائنٹ ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی میں اپنی باؤنڈری کیسے سیٹ رکھنی ہے۔ پہلے تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی ایک باؤنڈری کو سیٹ کر لیں، ایک رویہ ہر رشتے میں آپ میانہ روی رکھیں، چاہے ماں بیٹا، شوہر بیوی کا، بیٹی کا رشتہ، ہر رشتے میں میانہ روی رکھیں۔ جب تک آپ کی ایک اچھی اور پرفیکٹ باؤنڈری سیٹ نہیں ہوگی نا، آپ کسی رشتے کو نبھا نہیں سکیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکیاں جب شروع میں جاتی ہیں تو انہیں کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا، اور لیکن ماشاءاللہ آج کل کافی زیادہ جو ہے نا اویئرنیس ہو چکی ہے۔ اچھا یہاں پہ کچھ آپ میرے کلپس میرے ابو کے گھر کے بھی دیکھیں گے ویڈیو کے، وہ بھی بیچ میں شامل ہیں۔ میں کچھ آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ ان کا گھر قریب ہے تو میں چلی جاتی ہوں، کچھ میری شوٹنگ وہاں پر ہوئی ہوگی ہے، ویڈیو شوٹ کیا ہوگا میں نے۔ اچھا یہ بات ہو رہی تھی جب آپ شوہر کے سائڈ کر بڑی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ شوہر ایک وہ قریبی رشتہ ہوتا ہے جس نے آپ کی پروٹیکشن بھی کرنی ہے بہت سے معاملات میں، اور بہت سے معاملات میں وہ ہو سکتا ہے آپ کی نہ بھی کریں۔ دیکھیں جب آپ آتے اور آپ کے آتے ہی کہنے لگے جی میرا تو شوہر ہے جی میرے مطابق، وہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سال جتنے سال انہوں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، چلنا تو انہوں نے ان کے مطابق ہی ہے۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ساری چینج ہوتی جاتی ہیں، وقت بدلتا ہے۔ آپ اتنی قربانی تو اپنے شوہر کے لیے دے سکتی ہیں نا، برداشت کر کے، مان کے۔ محبت اکثر لڑکیوں کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارا شوہر جو ہے وہ محبت ہی نہیں کرتا۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اگر وہ آپ کی ساری چیزیں پوری کر رہا ہے، ضرورت تو آپ کو اس رشتے میں کچھ سمجھ رہا ہے تو کر رہا ہے نا۔ پھر ایک دم سے آپ کہہ دیں جی وہ ان کے خلاف ہو جائے اور ہمارے ساتھ چلے، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں بھی نہ کہ جی وہ ان کے خلاف ہو کے آپ کے ساتھ چلے، یا وہ آپ کے بارے میں ہی سیدھی بات وہ بولتا رہے۔ اچھا یہاں پہ میں کچن کی کلیننگ ہے، آج میں نے سارا کچن جو ہے نا وہ صاف کر لیا ہے۔
سارے کیبن وغیرہ نکال کے. اچھا یہ بڑی ضروری چیز ہے، گھر کی صفائی کا ذکر ہو تو کچن کی کلیننگ نہ شامل ہو، یہ ہو نہیں سکتا. اور کچن میرا چھوٹا ہے لیکن مجھے بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے، نیٹ اینڈ اس کی کلیننگ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جو ہے نا یہ کلین رہے. پیچھے اگر شور آئے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ معذرت. اچھا وہ میں نے سارے اس کے کیبنس جو ہے، کیبن تو ہے نہیں ہے تو پھر وہ اس کی جو ہے نا صاف جو ہے نا میں یہ چیزیں سیٹ کی تھی. کافی ٹائم سے میں یہ چیز سوچ رہی تھی کہ سب چیزیں نکال کے کچن کی جو ہے نا وہ اچھے سے کلیننگ کر دوں. بہت سی ایکسٹرا چیزیں ہمارے کچن ہمارے یوز میں بھی نہیں ہوتی، تو وہ بس آپ سامنے رکھیں، اور کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اس کو نہ رکھیں جو یوز میں نہیں ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ صاف کرتے رہے. ڈیپ کلیننگ ضرور کریں کچن کی، چاہے 15 دن بعد یا 1 ماہ بعد. آپ اپنا جو ہے نا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اس کے جو ہے نا اکارڈنگ یہ چیزیں کریں. اچھا بات ہو رہی تھی جوائنٹ سسٹم میں جو آپ کی باؤنڈری سیٹ کرنے کی. شروع میں تو آپ یہ بھول جائیں کہ جی آپ کچھ بھی کر لیں گے، آپ بھی شوہر کو سیٹ کر لیں گے، ہم شوہر کو اپنے مطابق کر لیں گے. اچھا آپ کی اپنی ہیبٹس چینج ہوں گی، آپ کی اپنی عادتیں چینج ہوں گی؟ نہیں ہوں گی چینج. یہ بات آپ طے کر لیں، کچھ بھی نہیں چینج ہوتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو نہیں بدل سکیں گے جب وہ بڑے ہو جائیں گے، ان کے اپنے مطابق کر سکتے ہیں ان کو. تو جو لڑائی کبھی اپنی لڑائی آپ نہ ساس کو بتائیں، نہ جیٹھ کو، نہ جیٹھانی کو، نہ دیور دیورانی کو، نہ نند کو. آپ کے اور آپ کے میاں میں جتنی بھی لڑائی ان کو بتانے دے جا کے، آپ نے نہیں بتانی. جتنی آپ بتائیں گے نا لڑائی، آپ کی لڑائی. اور میں آپ کو ایک صحیح بات بتا دوں، میاں بیوی کی لڑائی میں نا یہ سب خوش ہوتے ہیں. بہت کم ہوں گے جو اداس ہوں گے کہ جی میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہے، ورنہ موسٹلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، میاں بیوی کی لڑائی میں سب سے زیادہ خوشی سسرال ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کا بھی تو یہی کام ہوتا ہے نا کہ لڑائی میں ڈالنا. پھر آپ کو بہت ساری آپ کی ٹینشن کو اپنی طرف بھی کرنا. سم ٹائم بیوی کو شوہر سے ایسی کوئی بات کروائی جاتی ہے اس کے متعلق ہے اس کو اپنی طرف کرنے کے لیے. اور کہیں میں نے ایسے بھی بڑے ساس سسر بھی دیکھے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا، ان کے بیچ میں لڑائی رکھیں. اپنا کام نکلوانے کے لیے وہ ہمیشہ شوہر کو بیوی کے ساتھ بیوی کے شوہر میں بھڑکاتے ہیں اور ایک دوسرے کے کام نکلواتے ہیں. میں کہتی اسٹرکٹلی سے آپ شروع دن سے ان چیزوں کو باؤنڈری کر لیں. یہ نہیں ہے کہ جس کا دل کرے آپ کی باتوں میں انٹرفیئر کریں، آپ کو مشورے دیں. دیکھیں آپ اپنی لڑائی ڈسکس کریں گے نا تو ہی وہ مشورے دے گا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر کبھی ایسی کوئی بات ہو تو کوئی بھی رشتہ ہو آپ اس کو منع کر دیں کہ ہم لوگ دیکھ لیں گے، ہم خود ہی سارٹ آؤٹ کر لیں گے. سیکنڈ نمبر پہ یہ چیزیں ہیں، جب آپ کہیں رہ رہے ہوتے ہیں، جب اکٹھے میں ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے جس کا دل کرتا ہے وہ روم میں آ جاتے ہیں. جس ٹائم آپ نے یہ چیز سیٹ کرنی ہے، ناک کیے بغیر نہ تو آپ نے کسی کمرے میں جانا ہے، نہ کسی کو اس بات کی اجازت دینی ہے کہ کوئی آئے آپ کی الماری کھولے، آپ کی الماریوں میں سے چیزیں لے لیں، اپنے کپڑے رکھ لیں. میں نے یہ بہت سے گھروں میں دیکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے اگر ہم نے رکھ بھی لیا تو کیا ہوا، ہم تو مل کے رہ رہے ہیں. مل کے بہانہ مل کے رہنے کا ہوگا، لیکن موسٹلی وہ آپ کی چیزوں میں انٹرفیئر کریں گے، آپ کی چیزوں میں ٹو لگائیں گے، اپنے کپڑوں کو اس جگہ پہ رکھیں گے. اچھا پھر بہت سی چیزیں ہوں گی پھر سامنے سجا کے بھی رکھ دیں گے. میں نے کئی جگہوں پہ ایسے بھی رکھے ہیں پیرنٹس. آپ دیکھیں ساس سسر کو نہیں بدل سکتے، ساس کو نہیں آپ بدل سکتے. یہ بات نہ اپنے شوہر کو بدل سکتی، نہ ان رشتوں کو بدل سکتی، پر آپ اپنی باؤنڈری سیٹ کر سکتی. پر اچھی والی باؤنڈری یہ والی نہیں ہے کہ آپ لڑائی اور بدتمیز پورے خاندان میں مشہور ہو جائے. ویسے تو انہوں نے آپ لوگوں کو بدتمیز ہی رکھنا ہے چاہے آپ جتنے مرضی ہوں، لیکن اتنا ہو کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اپنے ایک حق کے لیے اور اپنی باؤنڈری کو سیٹ کیا. اچھا میں نے بہت سے گھروں میں نا ایسی بڑی باتیں بھی سنی ہیں اور دیکھی بھی ہیں کہ جی نند آ رہی ہے فضول میں کمرے میں، اچھا ساس آ کے آپ کے کمرے میں بیٹھ گئی ہیں. آپ ان کو آنے دیں لیکن ایک حدود بھی رکھیں ان کے ساتھ. دروازہ کھولا ہے، اور میں نے کئی جگہوں پہ ایسے دیکھا ہے ایک ہی واش روم ہوتا ہے، وہ بار بار جو ہے نا وہ سسر بھی جا رہا ہے، ساس بھی جا رہی ہے، جو ہے نا بہو کے کمرے میں جا رہی ہیں واش روم کو. جس ٹائم چرزی جا رہے ہیں اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، اور بدلے میں یہ کہا جاتا ہے جی ہم تو بوڑھے، ہم نے تو کرنا ہے. رات کو بھی دروازہ کھٹکا کے جایا جا رہا ہے، یوز کیا جا رہا ہے. اور اگر کسی ایک واش روم میں کموڈ لگ گیا تو وہاں سارے جا رہے ہیں. یہ حق ہے. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آپ ان چیزوں میں غلط نہیں ہیں. آپ بڑے پیار طریقے سے اپنی باؤنڈری کو اپنے شوہر کے ساتھ
جو ہے نا شروع میں بتا دوں کہ جو شوہر ہے وہ کبھی بھی سیٹ نہیں ہوتے، کچھ ہو بھی جائیں گے تو بعد میں ان کو جو ہے نا وہ خراب کر دیا جاتا ہے۔ آپ ان کو بہت پیار سے اور سیٹ کریں، کوئی لڑائی ہو تو آپ کسی کے سامنے ڈسکس نہ کریں، اور اگر لڑائی باہر جاتی بھی ہے تو بڑی ہوتی ہے کہ ان کو ٹو لگانے کی بڑی زیادہ عادت ہوتی ہے ان چیزوں کی، وہ چیزیں آپ نے نہیں جو ہے نا وہ فیل ہونے دینی۔ ہاں بہت ایسا ہو تو آپ باہر جا کے لڑائی کر لیں، ہر جگہ لڑائی ہوتی ہے نا، کسی کی لڑائی سے اتنا خوش نہیں ہوا جاتا جتنا میاں بیوی کی لڑائی سے۔ اچھا سیکنڈ پہ آ جاتی ہے، دیکھیں ساس جو ہے نا وہ تو آپ کی ماں نہیں ہے، آپ کے شوہر کی ماں ہے، آپ عزت کریں، وہ کبھی بھی آپ کی ماں نہیں بن سکتے، مطلب کے لیے آپ کو سہارا بنا دیں گی، آپ سے آپ کا مطلب نکلوا لیا جائے گا، بیٹے سے بیٹے کا مطلب نکلوا لیا جائے گا، ایٹ لاسٹ انہوں نے اپنے بیٹے کا ساتھ دینا، آپ کا کبھی بھی نہیں دینا ساتھ، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ ہوتا ہے نا ہمیں اتنے سالوں بعد جی ساس ہماری اچھی ہمارا ساتھ، او ہو نو 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 ٹھیک ہے۔ ہر رشتے میں آپ اصل میں وہ رہنے کے ساتھ عادی ہو چکے ہوتے ہیں، ورنہ جب بھی انہیں کہیں موقع ملے گا تو ایسا ہی ہوگا۔ آپ نے اپنا جو کول فیل کے ذمہ دار ہے، آپ نے اپنی اچھائی رکھنی ہے، ماں باپ سے بڑھ کے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ آپ نے ان کے دیکھیں ان سب باتوں میں میرا یہ ہرگز نہیں ہے کہ جی آپ چاہیں اور لڑائیاں شروع کر دیں، آپ کو صرف ایک اویئرنیس میں دے رہی ہوں کہ ان رشتوں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزوں سے ہم بھی گزری ہوں، میں بھی گزری ہوں، اور میں گزر بھی رہی ہوں، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں گزرتے، اور گزرتے رہتے ہیں، اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ جی ہمیں مطلب کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ کوئی آپ کو ایک آدھی بہو اچھی مل جائے، آپ جو ہے نا اس کو برا اس کو استعمال کرنے لگ جاتے، آپ نے اپنے آپ کو نا استعمال بھی نہیں ہونے دینا۔ اچھا انسان جو ہے نا وہ سیکھتا رہتا ہے، ہم بھی سیکھ ہی رہے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد بچوں کا، سم ٹائم بچے آتے ہیں آپ کی چیزیں، جب شادی ہو جاتے ہیں تو آپ کی چیزوں کو یوز کر رہے ہیں، اچھا شروع میں تو آپ بڑے پیار محبت سے کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی ہم نے استعمال کر لیں، ہماری چیزوں کو یوز کر لیں، اب لیکن 2 ماہ 3 ماہ بعد آپ دیکھتے ہیں آپ کی چیزیں خراب ہو رہی ہوتی، پھر آپ دم سختی سے منع کر دیتے ہیں، پھر وہ چیزیں بہت بری لگنے لگ جاتی ہیں۔ اچھا کوئی یہ نہیں دیکھے گا کہ اب اس بچے کی چیزیں اس لڑکی کی خراب کر دی ہیں، اچھا کوئی منع نہیں کرے گا، کچھ کہے گا نہیں، آپ کو پھر خود اس معاملے میں سٹینڈ لینا پڑے گا، اور وہ خود ہی نوٹ کر لیں گے کہ یہ چیز ہو رہی ہے۔ اچھا پھر سم ٹائم اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کی دیورانی ہے وہ آ جاتی ہے، یا پھر کوئی اس معاملے میں بولنا بیچ میں، اور بڑا اچھا بننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کئی سسرال والے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دیورانی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ سے پہلے جٹھانی آئی ہوتی ہے، اس کی اچھائیاں نظر آنی شروع ہو جائیں گی، پہلے تو ان کی برائیاں نظر آئے گی، آپ کے آتے ہی اس کی اچھائیاں نظر آنی شروع ہو جائیں، اور یہ آپ مان جائیے ہر گھر میں ہی ایسا ہوتا ہے۔ ہم ایک لے کر آتے ہیں نا، پہلے ہم اس کی برائیاں کرتے ہیں، اس کے بعد ہم جب دوسری لاتے ہیں تو ہمیں پہلی والی اچھی لگنے لگ جاتی ہے، اچھا پھر پہلی والی بھی جو ہے نا وہ اور اچھا بن کے دکھا رہی ہوتی ہے، بھلے وہ اچھی نہ ہو پر اچھا بن کے دکھا رہی ہوتی ہے۔ اچھا یہ تو جو سمجھے نا رشتے شریکے کا ہوتا ہے، آپ نے اس میں تھوڑی سمجھداری کے ساتھ چلاکی سے بھی چلنا ہے، بعض کا سمجھداری بھی دشمنی بن جاتی ہے، اور ان چیزوں کو جو ہے جتنا آپ اس حساب سے لے کر چلیں گے کہ آپ نے، اچھا کسی کے میٹر میں نہیں بولنا، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، کسی کو مشورے نہیں دینے، اپنی باؤنڈری ایسی سیٹ ہے جس کاموں میں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ نے اس میں جو ہے نا خام خواہ نہیں کودنا، او اچھا ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بات جو لگا کر نا، پہلے بھی یہ لوگ آپ سے بات کریں گے۔ اچھا بیچ میں جو ہے نا وہ بچے بھی جو ہے نا وہ بھی تھے، ان کو دیکھ رہی تھی میں، تو پھر شرارت کر رہے تھے تو میں بیچ میں انہیں منع بھی کر رہی تھی۔ یہاں پہ میں کنزا کی مالش کر رہی ہوں، پہلے میں روز کر لیتی تھی، پھر اس کے بعد 2 دن میں، اب ہفتے میں 2 دفعہ نا اس کی مالش کا جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جس اینگل سے میں یہ والی کر رہی ہوتی ہوں نا، یہ اینکل، اس میں یہ ہوتا ہے اس میں بچے کو چلنے میں کھڑے ہونے میں نا اس کا آسانی ہوتی ہے۔ ابھی اس کو میں نے دکھایا تھا، یہ ویک بہت زیادہ ہے، تو ابھی ڈاکٹر نے اس کی میڈیسن چل رہی ہے، ایکسرسائز بھی، ہاں یہ والی جو شیپ میں ہے نا اس میں بچوں کو کھڑے ہونے میں اور اس کے جو پاؤں کا جو ہے نا وہ سارا موومنٹ میں بڑی آسانی رہتی ہے۔ ویسے مساج کرنے سے نا ماں اور بچے کی نا باؤنڈری بھی بہت اچھی سیٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے جب بھی ویڈیو کو سیٹ جو ہے نا خاموشی میں کرنے کا سوچا، میرے بچہ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے، تھکن جو ہوتی ہے نا، بچے تھک جاتے ہیں ایسی ٹانگیں جسے کہتے ہیں نا سائیکلنگ کر کے، ہاتھ پاؤں چلا کے بچے جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں، باؤنڈری نہیں سیٹ کریں گے نا، اسی طرح جب تک آپ بھی نہیں، آپ جو ہے اسٹارٹنگ میں پریشانی آپ کی رہے گی نا، یہ یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے اپنے پیچھے لگانے کی بھی،
کہ جی ہم کوئی ایسی چیز کریں گے تو یہ ہمارے پیچھے لگی رہے، یا کبھی ساس ہوتے سسر ہوتے ہیں اپنا ہی سوچتے رہنا، اپنی جو ہے نا وہ کہتے ہوتے ہیں نا، اپنی بیماری کو، اپنے گوڈے گٹے کو، اپنی جو ہے نا بڑھاپے کو لے کر جو ہے نا بہو کے آگے جو ہے نا وہ ایک پورٹریٹ کر دیتے ہیں کہ جی پتہ نہیں ہم کتنے جو ہے نا وہ تھکے ہوئے ہیں اور ہم نے پتہ نہیں کتنا کچھ کیا، کہ فائدے میں جو ہے نا وہ اس کو اس معاملے میں جو ہے نا اس کا فائدہ لے لیتے ہیں ان کے آگے جو ہے نا مطلب ہمدردی لگانے کی۔ آپ نے یہ دیکھے ان رشتوں کے ساتھ آپ نے رہنا بھی ہے اور ٹائم بھی گزارنا ہے اور اچھے سے بنا کے بھی رکھنی ہے۔ اچھا بڑے کیسز میں نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں نے بڑا سنا ہوا ہے کہ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے، جب وہ ہنی مون کے لیے جاتے ہیں، باہر گھومنے جاتے ہیں، تو کوئی جیٹھ کا بچہ یا دیورانی کا بچہ یا نند کا بچہ ساتھ بھیج دیتے یا خود بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، جی وہ ہم نہیں گئے، ہم نے کہا چلو مل کر چلے جاتے ہیں۔ اچھا کئی کیسز پہ تو میں نے دیکھا ساس سسر بھی ساتھ گئے ہوتے ہیں، نہیں تو ساس چلی جاتی ہے ساتھ اور یہ آپ ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا، اکیلے ٹائم میں رکھنا، آپ جو ہے نا ہر وقت جو ہے نا ساتھ ہی رہنا، کیا بات ہو رہی ہے ہمیں بھی بڑی ٹو لگانے کی عادت ہوتی ہے۔ اور مجھے بڑی ہنسی آئی کہ جب مجھے پتہ لگا کہ جی ہنی مون ساس سسر بھی ساتھ گئے ہوئے، ساس بھی گئی ہوئی ساتھ، اور جی اتنی مجھے اس جو ہے نا یہ چیز لگی کہ ایک میاں بیوی کا پوری لائف میں ایک وہی کوالٹی ٹائم ہوتا ہے اور اس میں ہی انہوں نے اپنی شادی کے بعد جانا ہوتا ہے، اور وہی زندگی کی جو سمجھ اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور آپ اسی میں ہی بیچ میں اپنے بھاپ تو اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے نہیں ہے، آپ نے خود نہیں کچھ کہنا۔ اگر آپ کے شوہر آپ کے لیے لے لیتے ہیں اسٹینڈ تو ویل اینڈ گڈ، انہیں بولنے دیں، انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو ہے نا اپنی فیملی کو یا اپنے پیرنٹس کو یا اپنے بہن بھائیوں کو کیسے جو ہے نا ہینڈل کرنا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھار تو صحیح ہے اور جانا بھی بنتا ہے کہ چلیے آپ لے گئے ہیں، آپ لے کر آ گئے ان کے، لیکن اس بات کے لیے آپ نے ہر وقت ان کو اپنے ساتھ عادی بنا لینا ہے، نہیں یہ چیز جو نہیں سوٹ کرتی نا، بھی آتی ہے نا اس کا بھی دل کرتا ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ ٹائم گزارے، اس کے ساتھ کچھ اکیلے میں کچھ اپنا لائف کو اپنا سپینڈ کرے۔ بہت سی باتیں ضروری نہیں ہیں کہ جی ہم کسی کی بات ہی کریں، میاں بیوی کی اپنی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، بچوں کی پلاننگ ہوتی ہے، کوئی فیوچر کا پلان ہوتا ہے۔ اچھا اب رہ گیا سوال بچوں کا، جوائنٹ فیملی میں یہ بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ بچوں کا اچھا بچوں کو اگر مائیں ہیں نا مطلب بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں تو وہ کوئی پھوپھی چاچی تائی مامی آ جاتی ہوتی ہے سامنے، جی آ کر کہہ دیتی ہے جی بچوں کو سنبھال لیں، بچوں کو پکڑ لیتے ہیں، اور پھر جو میں کہتی ہوں جتنے دنیا جہاں کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں نا ان آپ لوگوں کے آگے رکھ دی جاتی ہیں، ہم ایسے کرتے تھے، ہم اس طرح نہ کرو۔ ماں سے بڑا سگا کوئی نہیں، اللہ نے آپ کو ماں بنا دیا ہے نا تو آپ کو اس بات کی سمجھ بھی دے رہی ہے، بس انہوں نے بھی سیکھا تھا جب وہ لوگ ہمارے جو ساس سسر یا پیرنٹس جب وہ ماں باپ نہیں بنے تھے، اور جب وہ ماں باپ بنے ہیں تو تب چیزیں انہوں نے بھی سیکھی ہیں نا، تو ہم نے بھی سیکھ لینا۔ تو جیسے وہ کہتے ہیں جی ماں باپ سے جو ہے نا ہم ماں باپ ہیں، تو اسی طرح آپ بھی اپنے بچوں کے ماں باپ ہیں، آپ سے بڑا سگا کوئی نہیں ہے اور ماں سے بڑا سگا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی بنتا ہے تو اپنے مطلب کے لیے بنتا ہے، اپنے استعمال کرنے کے لیے بنتا ہے، بس۔ اور ایک جو لاسٹ میں ہے کہ آپ اپنے بچوں کے دل میں کسی رشتے کی نفرت مت ڈالیں، چیزیں واپس آئیں گی آپ کے پاس، آپ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں، اپنے پیرنٹس، اپنے نانکوں کا، دادکوں کا، بچوں کا دونوں پہ حق ہے، دونوں پہ حق ہے، چاہے وہ دادا دادی، پھوپھی چاچا چاچی، تائی ماموں مامی، خالہ خالو، نانا نانی، بچوں کا ہر ایک پر حق ہوتا ہے۔ انہیں اپنے ان رشتوں کی پہچان کروائیں، ان رشتوں کی محبت ان کے دلوں میں ڈالیں، کیونکہ اس کا نقصان کسی اور کو نہیں آپ کو ہوگا۔ بچہ ہر چیز نوٹ کرتا ہے، ہر چیز، پھر وہ ضرور یہ چیزوں کو اپلائی ضرور کرے گا۔ اچھا جی بہت ہوگی سیریس باتیں اور کہیں بور ہی نہ ہو گئے ہوں آپ۔ اچھا یہاں پھر ہم نے کھائے جی اس ویک میں ہی گول گپے، ہمارے گھر کے پاس ملتے ہیں، اور مجھے تو صرف نا دیکھ کے ہی منہ میں پانی آ گیا ہے، اتنے یمی یمی۔ مجھے بتائیے گا آپ کو کس کس کو گول گپے بہت پسند ہے؟ ویسے یہ ہو نہیں سکتا کہ پسند نہ ہو۔ کھٹا اس کا اتنا کھٹا ہی تھا، کھٹا اس کا اور بھی کھٹا تھا، لیکن سیریسلی اتنا زبردست تھا، اور میں تھی بچے۔ اچھا میں ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ چائے بھی پی رہی ہوں۔ یہ ہم نے بریانی بنائی ٹکے والی،
اور کلرفل کتنی مزے کی بنی تھی یہ. اب اس کی جو ہے نا وہ میرے پاس اب نا سارا میرا موبائل کا سافٹ ویئر کی ہے تو یہ سب ڈیلیٹ ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، میں نے فیشیل کیا ہے. اس سے پہلے جو آپ کو آئی تھی وہ نان کی تھی، والا نان اور بیسل والا نان. اور